الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی تیزی کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا عشرہ ہم سے رخصت ہوا۔ اب ہم اور آپ اس وقت ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کے 2 دن بھی گزار چکے ہیں۔ اب باقی جو دن و رات بچے ہیں، ان دن و رات کو ہم نے کیسے گزارنا چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ماہ رمضان کے تینوں عشرے سے متعلق ارشاد فرمایا: شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ شروع کا عشرہ رحمت کا، درمیان کا عشرہ مغفرت کا، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر چکا، اب جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ جاری و ساری ہے، جس میں ہم اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جہنم کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی تکالیف کیا ہیں۔ وہ آگ جو جہنم کے اندر، جس کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی پوزیشن کیا ہے، انسان نے کبھی اس کے سلسلے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، اور نہ اس سے بچنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان اعمال کی طرف توجہ دی، جن اعمال کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ جہنم سے بچاتا ہے۔ جہنم کے معاملے کو ہم نے اتنا ایزی لیا، اتنا آسان لیا، اور اس کا ڈر اس طرح سے ہمارے دل سے رخصت ہو چکا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے جہنم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور نہ جہنم کے لیے ہمارے کوئی اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل رب قدیر جل جلالہ
ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بڑی چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ دو بڑی چیزیں ہیں جسے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور وہ دو بڑی چیزیں کون سی ہیں؟ جنت اور دوزخ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو چاہیے کہ دنیا میں ایسے اعمال کرے جن اعمال کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ اسے مستحق جنت بنا دے، اور ایسے اعمال سے پرہیز کرے جن اعمال کی بنیاد پر جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر گرفتار ہونا پڑے۔ آپ دیکھیں آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی دوزخ کا تذکرہ فرماتے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میں جب بھی میکائیل کو دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، جبریل اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے تب سے میکائیل نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا کی حیثیت سے جس دعا کو فرمایا وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ یہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حسنہ سے مراد عافیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر دنیا میں بھی عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ آخرت کی عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جہنم سے بچا لے تو گویا اسے عافیت نصیب ہو گئی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں گناہ سے بچا لے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت عطا فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جب چلتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر یہی جامع دعا پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا اور ہمیں آگ سے بچا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان مقام مستجاب اسے کہتے ہیں، اور جب کوئی وہاں پر دعا کرتا ہے تو جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اس وقت سے وہاں پر ایک فرشتہ ہے جو فرشتہ ہمیشہ آمین 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 کی صدائیں لگاتا ہے۔ جب بھی وہاں پر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے اس پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جس جگہ پر فرشتے آمین کہتے ہیں وہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پسند فرمائی تو آپ کو پتا چلے گا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے، اور وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہی جامع دعا پسند فرمائی،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। मुझे जो आज आपको बताना है और आपकी आंखों को थोड़ा सा खोलना है और पूरी दुनिया के मुसलमानों तक जहां तक भी पैगाम पहुंच सके, मुझे जो पैगाम पहुंचाना है वो ये है, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कभी हमारे ख्याल के अंदर या हमारे जहन के अंदर ये बात भी आई कि आओ चलो जहन्नम से बचने की कुछ कोशिश करें, आओ चलो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में जहन्नम से बचने की दुआ करें? कभी हमने ये सोचा? कभी जहन्नम का डर हमारे दिल में पैदा हुआ? कभी जहन्नम का खौफ हमारे दिल में पैदा हुआ? तो मैं ये समझता हूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने बाज बड़ी रातों के अंदर फजाइल वाले अमाल के अंदर ये तसव्वुर कर लिया कि ये करके हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहन्नम से बचने का सवाल अल्लाह की बारगाह में करना, ये भी माह रमजान शरीफ के अंदर ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने के मुतरादिफ है। और आप सोचें, परवरदिगार ने आखिरी अशरे को जिस चीज के लिए रखा वो जहन्नम से छुटकारे के लिए ही रखा। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरा करीम तो चाहता है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती जहन्नम से बच जाएं और मैं उन्हें जहन्नम से नजात अता कर दूं। लेकिन मुसलमान है कि इस आखिरी अशरे के अंदर भी जहन्नम से बचने के लिए कोई ऐसे आमाल की तरफ अपने औकात को खर्च करता नजर नहीं आता, न बारगाहे समदियत के अंदर इस तरह से रोता गिड़गिड़ाता नजर आता हो जैसे उसके दिल के अंदर जहन्नम का खौफ हो और जहन्नम से बचने की तड़प मौजूद हो। मौला बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि मैं तुम्हें आग की तरफ लपकता देखता हूं और तुम्हारी कमरबंद को पकड़ के मैं उसे खींच लेता हूं। ये मफहूम मैंने अर्ज किया, किस आग की तरफ? हमारे अमाल की बुनियाद पर हम जहन्नम की आग की तरफ जाने वाले अमाल की तरफ पेशकदमी करते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पकड़ पकड़ कर उस आग से बचाने की कोशिश करते हैं। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की आयात का मुताला करो, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करो, तो आपको पता चलेगा कि क्या वजह थी कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के चेहरे से हंसी गायब थी और वो इतने रोते थे कि उनकी आंखों के करीब इस तरीके से हल्के बन जाया करते और इस तरीके से निशान बन जाया करते जिससे ये समझ में आता कि उनको दुनिया की चीज से दिलचस्पी नहीं, खौफ खुदा से ये लरजने वाले हैं, अल्लाह के डर से कांपने वाले हैं और जहन्नम का खौफ भी उनके दिलो दिमाग के ऊपर मुसल्लत है। कभी हमने ये सोचा? देखिए मेरा रब किस तरह से सोच दुरुस्त कर रहा है, किस तरह से फिक्र को दुरुस्त कर रहा है। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सब अपने आप से सवाल करें, हमने कब अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश की? हम सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक अपने अमाल का एहतिसाब करें और एहतिसाब के बाद जरा गौर करें कि हमने खुद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या कोशिशें की, कितनी मेहनत हमने की, कितनी जिद्दोजहद हमने की। मौला आखिरी अशरा जहन्नम से छुटकारे के लिए देकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को जहन्नम से आजादी देना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं
کہ آخری عشرے میں جتنی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، جتنا اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، امت مسلمہ کا رجحان اللہ عز و جل کی طرف اور اس کے ارشاد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف اتنا دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر! ہے کسی میں طاقت جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی؟ یہ دنیا میں جو آگ نظر آتی ہے نا، اس آگ کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ یہ آگ بجھ جانے والی آگ ہے۔ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کے کمپیر کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جہنم کی آگ کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جہنم کی آگ کا معاملہ ہے۔ یہاں کی ہر آگ بجھائی جا سکتی ہے، اور دنیا میں کوئی آگ ایسی لگی ہی نہیں ہے ابھی تک جو بجھائی نہ گئی ہو یا بجھائی نہ جائے۔ ہر آگ لگتی ہے بجھانے کے لیے۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہاں کی آگ جو بھڑکائی جاتی ہے اس کے لیے کوئلہ ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، کیروسین ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے، پیٹرول ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن یہ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کس چیز سے بھڑکائی جائے گی اور اس کا ایندھن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر 6 سال کی ہے، اسے روتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے کی حیثیت سے ہیں وہ۔ انہیں روتا دیکھ کر کے کسی نے پوچھا، بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے جواب دیا، کیوں نہ روں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن مقدس کی یہ آیہ کریمہ سنی ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میں اپنی ماں کو جب چولہا جلاتے دیکھتا ہوں تو ماں سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے بچے کو پہلے نہ ڈالا جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کتنا وقت ہم نے گزارا، ہم نے آگ سے بچنے کے لیے کون سی کوشش کی، ہم نے آگ سے بچنے کے لیے کون سے اعمال کیے۔ آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو الا ماشاء اللہ تقریباً مسلمان ایسی راہ کے مسافر دکھائی دیتے ہیں جن راہوں پر چلنے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ان کا استقبال کریں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بھوک سے بچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تنگ دستی سے بچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ افلاس سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں دنیا کی گرمی سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ افلاس سے بچائیں، تنگ دستی سے بچائیں، بھوک سے بچائیں، غریبی سے بچائیں۔ یقیناً اس کے بچانے کے سلسلے میں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے سلسلے میں جد و جہد نہ کرو، لیکن میرے کریم نے
बड़े प्यार से खिताब फरमा कर फरमाया, अपने आप को आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं फरमाया कि तुम सिर्फ बच जाओ, बल्कि फरमाया व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। हम सुबह से लेकर रात तक हलाल और हराम की तमीज किए बगैर, जायज नाजायज की तमीज किए बगैर रातों दिन लगे हुए हैं अपने बच्चे को तंगदस्ती से बचाने, उसका फ्यूचर ब्राइट करने और उसे दुनिया की सारी आसाइश उसके कदमों में रखने के लिए। लेकिन हमने कभी कुदरत के इस फरमान पर अमल नहीं किया कि हमने अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश की हो। हमें डर है कि हमारा बच्चा फाके में गिरफ्तार न हो जाए, हमें डर है कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तारीक न हो जाए, हमें डर है कि हमारा बच्चा मुस्तकबिल के अंदर कासे गदाई लेकर गली कूचों में न घूमे, हमें डर है कि हमारा बच्चा जहालत की वादियों में न भटके, हमें डर है कि हमारा बच्चा तंगदस्ती का शिकार न हो जाए। इसके लिए हम जो कुछ बन पड़ता है कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा रब फरमाता है तुम ये भी कोशिश करो कि अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हमारे बच्चे हमारी निगाहों के सामने गुनाहों की दहलीज पर कदम ही नहीं रखते, बल्कि गुनाहों में मुकम्मल डूब रहे होते हैं, लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं होती कि हम इन्हें इससे रोकने की कोशिश करें। इसलिए कि जब हमारा खुद का दामन गुनाह आलूद है तो हम अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से कैसे रोकें। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आखिरी अशरा हमें जहन्नम से छुटकारे के लिए अल्लाह ने अता फरमाया है। और याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी क्या है कुरान से पूछो, कुरान से सवाल करो कि ऐ कुरान तू हमें बता कि कामयाबी क्या है। आइए मैं आपको कुरान मुकद्दस की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह अकबर। दुनिया के इंसानों से पूछो कि कामयाबी क्या है, तो दुनिया का इंसान जवाब देगा आसाइश के सारे सामान उसके पास मौजूद हों तो वो कामयाब है, बैंक बैलेंस उसके पास मौजूद हो वो कामयाब है, दुनिया की नेमतों की किल्लत न हो वो कामयाब है, शोहरत की बुलंदी को छू रहा हो वो कामयाब है। अल्लाह अकबर। लेकिन आइए हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता कामयाबी क्या है। तो कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया बेशक वो कामयाब। असल कामयाबी यह है कि अल्लाह जहन्नम से बचा ले, असल कामयाबी यह है कि अल्लाह दोज़ख से बचा ले। और याद रखें कभी अपने आमाल पर भरोसा न करना, आमाल करते जाओ, मेहनत व मशक्कत करते जाओ, जिद्दोजहद करते जाओ, इबादत और रियाजत करते जाओ, गुनाहों से बचते चले जाओ, लेकिन हमेशा यही उम्मीद रखना कि जहन्नम में जाने से अगर कोई बचा सकता है तो मेरे मौला की जात बचा सकती है। इसीलिए कुरान ने यहां पर मजहूल का सेगा इस्तेमाल फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया। पता ये चला जहन्नम से बचा लिया गया तो बचाने वाली जात खुदा की है। तो अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जहन्नम से बचा लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वउदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, बस वो कामयाब हो गया। यहां से ये बात समझ में आई, असल कामयाबी ये है कि हम जहन्नम से बचा लिए जाएं और जन्नत में हमारे कदम पड़ जाएं, तब हम ये समझें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें कामयाबी अता फरमा दी। तब हम ये यकीन करें कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हमें कामयाब और कामरान फरमा दिया। उस करीम की अजमतों पर कुर्बान जाइए। उस करीम ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुक़द्दस महीने के आखिरी आशरे को, जिसमें लैलतुल क़द्र भी है, अल्लाह अकबर, जिसमें एतिकाफ भी है, अल्लाह अकबर, जिसमें कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल का तज़किरा भी है,
उसी अशरे के अंदर रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व आखिरुहु इतकुम मिनन नार, कि रमजान का आखिरी अशरा जहन्नम से छुटकारे का अशरा है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखें, कामयाब इंसान वो है जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। और ये दुनिया क्या है, इंसान उम्र के उस हिस्से में जब पहुंचता है जो हिस्सा उसकी दुनियावी लज्जतों को खैराबाद करने का है, और जब उस उम्र में पहुंचता है तब उसे महसूस होता है मैंने जिंदगी ज़ाय कर दी, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने गुनाहों के दलदल में अपनी जिंदगी को डाल करके अपनी आखिरत की तबाही का सामान कर दिया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए मान कुरान मुकद्दस ने फौरन फरमाया वउदखिलल जन्नत फक़द फाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी क्या है, एक धोखे का सामान है। अल्लाह अकबर, ये दुनिया धोखे की जगह है, ये दुनिया की मता धोखे की जगह है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम दुनिया की किल्लत के सिलसिले में, दुनिया के कम होने के सिलसिले में, दुनिया के सिलसिले में इतने रंजीदा हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन हम आखिरत के सिलसिले में इतने रंजीदा नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे एक वाकया हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु का याद आ रहा है, जो परवरदे आगोशे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु रहे। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल पूछा, हुजूर मुझे ये बताइए कि मैं ऐसे की सोहबत में बैठूं जिनकी सोहबत में बैठने के बाद अल्लाह से डर की बात, आखिरत के अजाब से मुताल्लिक तज़किरा, खौफ खुदा से मुताल्लिक तज़किरा, अजाब इलाही का तज़किरा, जिसे सुनने के बाद मेरा दिल लरजने लगे। ऐसों की सोहबत में बैठूं या न बैठूं, तो अल्लाह अकबर, या ऐसों की सोहबत के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐसों की सोहबत में अगर तुम बैठते हो और तुम्हारे दिल में आखिरत का डर पैदा होता है, तो सुन लो, आज दुनिया में डरने की वजह से आखिरत में तुम अमन पालोगे। पता ये चला, अल्लाह किसी के दिल के अंदर दो खौफ जमा होने नहीं देता। जिसके दिल में दुनिया के अंदर आखिरत का खौफ है, परवरदिगार जल्ल जलालहू उसके दिल के अंदर आखिरत के खौफ की बुनियाद पर दुनिया का खौफ उसके अंदर नहीं रखेगा। और जिसके दिल के अंदर दुनिया का खौफ मौजूद है, उसके दिल में आखिरत का खौफ नहीं रखेगा। आज हमारे दिल में सिर्फ दुनिया का खौफ रह गया है, दुनिया का डर रह गया है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं फिर उसी बात की तरफ आता हूँ, यह आखिरी अशरा जहन्नम से छुटकारे का अशरा है। रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, जहन्नम से बचने की दुआ करो, अपने आप को भी तैयार करो जहन्नम से बचाने के लिए, अपने अहलो अयाल को भी तैयार करो। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी दौलत जमा करना नहीं है, शोहरत की बुलंदी को छू लेना नहीं है, आलीशान महल बना लेना नहीं है। कामयाबी तो ये है कि जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए। हकीकत में यही कामयाबी है। आइए मैं थोड़ा सा बताऊं, जहन्नम के दहकते हुए शोलों के अंदर किसे डाला जाएगा? तो जब ये आये करीमा नजर से गुजरी, रोंगटे खड़े हो गए। रब कदीर ने इरशाद फरमाया, फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, उसके लिए भड़कती हुई आग है, उसके लिए भड़कते हुए शोले हैं। अल्लाह अकबर। हमने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, यहाँ के ऐश को तरजीह दी, यहाँ के लहव व लईब को तरजीह दी, यहाँ के शौक को तरजीह दी, यहाँ की खुशियों को तरजीह दी। हमने आखिरत को तरजीह नहीं दी। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने दुनिया का इतना ख्याल किया कि कभी हमने ये फिक्र नहीं की
کہ دنیا کے संवारने کے अंदर कहीं हमारी आखिरत तो बर्बाद नहीं हो जाएगी, कहीं हमारी आखिरत तो तबाह नहीं हो जाएगी। हमने फिक्र नहीं की, हम बस इसी फिक्र में लगे रहे दुनिया संवर जाए, खूब मौज मस्ती में जिंदगी गुजार लें, खूब ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार लें, खूब लहव लाइब में जिंदगी गुजार लें, लेकिन हमारी नजर से आखिरत ओझल हो गई, हमारी नजर से जहन्नम के दहकते हुए शोले ओझल हो गए। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि हम आखिरत की फिक्र करें और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अजाब से बचने की दुआ करें। आइए मैं जहन्नम के हवाले से कुछ मजीद बातें आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि जहन्नम से बचना कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है, और जन्नत में जाना कितना डिफिकल्ट है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस समाअत फरमाएं और उसके बाद आप देखें कि हम कितने सख्त इम्तिहान के अंदर हैं। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जन्नत और जहन्नम को जब पैदा फरमाया तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जन्नत में भेजा और इरशाद फरमाया, उसका और जन्नतियों के लिए तैयार की गई नेमतों का नज़ारा करो, यानी जन्नत का भी नज़ारा करो और जन्नत में जन्नतियों के लिए जो नेमतें तैयार की गई हैं उनका भी नज़ारा करो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत और जन्नतियों के लिए तैयार की गई नेमतों को देखा और वापस आकर के अर्ज की, तेरी इज्जत की कसम, अपने रब से अर्ज कर रहे हैं, तेरी इज्जत की कसम, जो भी उसका जिक्र सुनेगा उसमें जरूर दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। जन्नत और जन्नतियों के लिए नेमतों का तस्करा जो भी बंदा सुनेगा, वहां के तस्करों को सुनने के बाद, नेमतों के तस्करे को सुनने के बाद, हर एक उसको पाने के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए जिद्दोजहद करेगा। फिर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जुमले को सुनने के बाद फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म से उसे मशक्कतों से ढांप दिया गया। यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये अर्ज किया, जन्नतियों के लिए जो नेमतें तैयार की गई हैं, तो तेरी इज्जत की कसम, हर कोई उसको पाने के लिए जिद्दोजहद करेगा और कोशिश करेगा। तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जन्नत को मशक्कतों से ढांप दिया और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इरशाद फरमाया, जाओ और अब देखो कि मैंने अहले जन्नत के लिए क्या क्या तैयार कर रखा है। वो गए और देखा कि उसे मशक्कतों से ढांप लिया गया, तो वापस आकर अर्ज की, तेरी इज्जत की कसम, मुझे डर है कि कोई भी उसमें दाखिल न हो सकेगा। अल्लाह अकबर। जन्नत के करीब मशक्कतों को रखा गया, जन्नत के करीब तकालीफ को रखा गया। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जन्नत के इर्द गिर्द इतनी तकलीफें रखी गईं, इतनी मशक्कतें रखी गईं कि आदमी उन मशक्कतों को झेलने के लिए तैयार ना हो सके, और तैयार उसके लिए बड़ी मेहनत उसे करनी पड़ेगी और बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी इन मशक्कतों को इख्तियार करने के लिए और इन मशक्कतों को बर्दाश्त करने के लिए। तो जन्नत घिरी हुई है मशक्कतों से। अल्लाह अकबर। आप देखें, नमाज पढ़ने में मशक्कत होती है ना, रोजा रखने में मशक्कत होती है ना, गुनाहों से बचने में मशक्कत होती है ना। अल्लाह अकबर। हर नेकी में इंसान को मशक्कत होती है, तकलीफ होती है। नींद छोड़ने में तकलीफ, ज़कात देने में तकलीफ, इबादत करने में तकलीफ, क़याम में तकलीफ, तिलावत में तकलीफ, ये सारी चीजों के अंदर इंसान को मशक्कत महसूस होती है। इसे घेर लिया गया है जन्नत को इन चीजों से। अब जो कोई इन मशक्कतों को बर्दाश्त कर लेगा उसके लिए जन्नत आसान हो जाएगी। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की तरफ जाओ और उसका और जहन्नमियों के लिए तैयार किए गए अज़ाब का मुशाहिदा करो। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम गए और उसे और जहन्नमियों के लिए तैयार किए गए अजाब को देखा कि जहन्नम के बाज हिस्से बाज पर चढ़ रहे हैं। तो वापस आकर के अर्ज की, तेरी इज्जत की कसम,
جو اس کے متعلق سنے گا وہ اس میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ جہنم کی عذاب کا تذکرہ سننے کے بعد ہر بندے کے دل کے اندر یہ ہوگا، اے اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ جہنم کی عذاب سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، جہنم سے بچنے کا خوف پیدا ہوگا، جہنم کی عذاب سے اس کے دل کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنم کی عذاب سے بچنے کے سلسلے میں وہ دعائیں کرتا ہوگا۔ لیکن آگے آپ سنیں اور پھر محسوس کریں، پروردگار جل جلالہ نے جہنم کو خواہشوں سے پروردگار جل جلالہ نے بھر دیا۔ اللہ اکبر! رب قدیر جل جلالہ نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو جہنم کو دوبارہ دیکھنے کے لیے اور جہنم کے قریب جانے کا حکم دیا، تو اب آپ دیکھیں حضرت جبریل امین علیہ السلام جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواہشات سے جہنم کو ڈھانپ لیا گیا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام گئے اور واپس آ کر کے عرض کی، تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے سے شاید کوئی بچ سکے۔ آپ ذرا سوچو، آج وہ کون سی خواہش ہے جس پر انسان نہیں مرتا؟ کسی کو زنا کی خواہش ہوئی، چلا گیا اس راستے پر، بدکاری کی خواہش ہوئی، چلا گیا اس راستے پر، جوے کی خواہش ہوئی، چلا گیا اس راستے پر، اس میں لذت اسے محسوس ہوتی ہے، خواہش اسے محسوس ہوتی ہے۔ تو جہنم کو خواہشات سے گھیر لیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا، لیکن جہنم میں جانے سے بچنا آسان نہیں ہے۔ جہنم خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ جب کبھی قدم گناہ کی طرف، رب کی نافرمانی کی طرف، عصیاں کی طرف، بد کرداری کی طرف، برائی کی طرف لے جائے تو آپ یہ نہ سوچنا کہ آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمارے قدم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جب بھی خواہشات انگڑائیاں لیں، ناجائز خواہشات ہمیں ورگلائیں، تو اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم کی طرف جانے کا پیغام مل رہا ہے۔ اللہ اکبر! رک جائیں خواہشات سے، رک جائیں اللہ کے ڈر سے، گناہ سے اپنے آپ کو روک لیں تو اللہ عز و جل جہنم سے بچا لے گا۔ جس نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی اللہ اسے جہنم سے بچا لے گا، اور جس نے نیکی کرنے کے اندر مشقت کی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو میں بتاؤں جہنم کی گہرائی کتنی ہے تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے اور وہ اس میں 70 سال تک گرتا رہے تب بھی اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے گا۔ آپ ذرا سوچو کتنی ڈیپ ہے وہ جہنم کہ کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے تو 70 ایئرز تک وہ پتھر گرتا رہے تب بھی وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ہے جہنم کی گہرائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہنم سے چھٹکارے کے لیے یہ آخری عشرے کے بارے میں فرمایا، اور آپ جانتے ہیں اہل جہنم کے لیے سب سے کم ترین عذاب کون سا ہے؟ تو آپ دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا۔ کم ترین عذاب جہنمی کو جو سب سے کم ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور تسمے آگ کے ہوں گے۔ اس عذاب میں گرفتار بندہ یہ تصور کرے گا کہ شاید سب سے بڑا عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ سوچیں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔
جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیے کریمہ تلاوت فرمائی تو آپ جانتے ہیں ارشاد فرمایا اے کعب مجھے اس کی تفسیر بتائیے، اگر آپ نے سچ کہا تو میں تصدیق کروں گا اور اگر غلط بولے تو انکار کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی ابن آدم کی کھال جل جائے گی اور 1 ساعت میں دوبارہ بن جائے گی یا ایک دن میں 6000 مرتبہ بنے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے سچ کہا۔ کل بروز قیامت جہنمیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کی چمڑی کو پروردگار جل جلالہ ایک بار جلائے گا، پھر ٹھیک ہوگی، پھر جلایا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگی، پھر جلایا جائے گا، یہاں تک کہ دن میں پروردگار جل جلالہ 6000 مرتبہ پروردگار جل جلالہ اس کی چمڑی کو جلائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہنم کے عذاب کی کیفیت ہوگی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں پر آہو بکا طاری کی جائے گی اور وہ اس قدر روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہرے پر گڑے پڑ جائیں گے، اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اللہ عز و جل نے کس طریقے سے عذاب جہنم کا رکھا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان اعمال کے بارے میں بتاؤں، خاص طور پر جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ جہنم سے بچا لے گا۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی آگ پانی سے بجھ جائے گی لیکن جہنم کی آگ پانی سے نہیں بجھے گی۔ جانتے ہیں جہنم کی آگ کس سے بجھے گی؟ آنسوؤں سے بجھے گی، آنسوؤں سے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو رات کے کسی حصے میں اللہ عز و جل کے خوف سے روئے، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، نہ ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی جو رات کو اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے۔ رو، خوف خدا کی وجہ سے رو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو، اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو، کریوزاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہو، گناہوں سے معافی مانگتے رہو۔ یہ مقدس راتیں ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے اور مقدس راتیں آخری عشرے کی باقی ہیں، ہر رات گریوزاری میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارے، یعنی امت مسلمہ کے تحفظ کی خاطر جو رات کو پہرا دے اور رات جاگ کر کے گزار دے، ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، کیونکہ جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ آج گانے سن کر مسلمان رو رہا ہے، غزلیں سن کر کے رو رہا ہے، ایموشنل پکچر کے سین دیکھ کر کے رو رہا ہے۔ خدا کے بندو خوف سے رو، اللہ کے خوف سے رو، اللہ کی خشیت سے رو، اللہ سے ڈر کر کے رو۔ یاد رکھو جو آج روئے گا کل اس کے لیے مسکرانے کا دن ہوگا، اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگو، مغفرت مانگو۔ اور جانتے ہو یہ آنسو جو ہے نا، ان آنسوؤں کے ذریعے پروردگار جل جلالہ
کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے، وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے۔ رو کہ اوزاری کرو ان مقدس راتوں کے اندر، مت گیم کھیلو، مت لہو و لعب کرو، مت کھیل کود کرو، اللہ کو مناؤ، اس کی بارگاہ میں دوزخ سے بچنے کی دعا کرو۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ عز و جل قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مومن کی عزت کی حفاظت کرو، مومن کی آبرو نہ لو، مومن کی عزت کو ڈھانکنے کی کوشش کرو، مومن کی آبرو کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر آج کسی مومن کی عزت جا رہی ہو اور تم نے بچانے کی کوشش کی تو قیامت کے دن میرا مولا ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس آبرو بچانے والے کو جہنم سے بچائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم آخری عشرے کے اندر اپنے وقت کو گزار رہے ہیں اور یہ آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی نالے پاک کے صدقے میں اس آخری عشرے میں جہنم سے جن لوگوں کو نجات کا پروانہ عطا فرمانے والا ہے ان میں سارے مومنین کا شمار فرما دے اور ہم سب کا بھی شمار فرما دے۔ اسی کے ساتھ ایک اور عمل بھی ہے جو جہنم کے آگ سے بچنے سے متعلق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صدقہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ اپنی امت کو رونے کے بارے میں فرمایا کہ یہ خوف خدا سے رونا جہنم کی آگ سے بچنے کے مترادف ہے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کہ امت جہنم میں جانے سے بچ جائے اس کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے۔ اسی کی ترجمانی میرے امام نے کی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار کو سب سے بڑی فکر ہماری یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ تو یہ آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، خدا کے لیے لمحے لمحے کی قدر کریں اور بارگاہ سمدیت کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو، ساری امت مسلمہ کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچا لے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عشق و محبت نے ایک دعا کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، تو جہنم خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ اسے مجھ سے بچا لے، اس سے مجھے بچا لے۔ آپ اندازہ لگائیں تو ہم تراویح کے اندر ہر 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا کریں، اور اس کی کثرت کا حکم بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں کرنے کا حکم دیا کہ جنت کا کثرت سے سوال کرو، جہنم سے بچنے کی دعا کرو، کلمے کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے اپنے فضل سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔